میرے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اکثرهم علی الصلاۃ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا اللہ بنا دے۔ اللہ اپنے ذکر کرنے، اپنے حبیب کا ذکر کرتے رہنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلامی دینی مذہبی اصول ہے ایک ہوتا ہے قطعیت، قطعی وہ چیز ہوتی ہے جو نص سے ثابت ہو، اور نص وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن کریم کی جس مسئلہ کے اوپر آیت اتری ہو۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ فلاں حدیث شریف کی کتاب میں فلاں صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جو کہ اس کو وہ آڑ بنا کر صحابی رسول کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ان کی شان کے اندر تنقیص کرتا ہے۔ اب وہ اس نے حوالہ کوٹ کیا حدیث شریف کا، بات ہو رہی ہے حدیث رسول کی اور حوالہ بھی دیا جا رہا ہے حدیث کا۔ اب یہاں حدیث کی جو اس کے اندر جو راوی ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور حدیث کا جو حکم ہے اس کو دیکھا جائے گا، آیا یہ تواتر سے ثابت ہے یا یہ احادیث احاد میں سے ہے، یعنی جن کا راوی ایک ہو۔ اب دیکھا جائے گا تو اس حدیث کا راوی ایک ہی نکلے گا، یا تواتر سے ثابت نہیں ہوگی۔ اب یہ روایات احادیث دلیل بنا کر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی صحابی ہو، اس کو گالی دینا، معاذ اللہ، اس کو برا بھلا کہنا، یہ اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، فتنے کا دور ہے، اور آپ دیکھیں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ طرح طرح کے لوگ بات کی بولیاں بولتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کا اپنے ایک نظریات ہیں، تھاٹس ہیں، اور وہ اس انداز سے لے کے اپنا مذہب و مشرب چل رہے ہیں۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور مزید چند باتیں ان کے حوالے سے کرنی ہے، وہ ہستی ہے امیر المؤمنین حضرت امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت فرمائی، افریقہ سے لے کر شام تک، شام سے عرب تک، اور عرب کی سرزمینوں سے لے کے عجم تک حکومت فرمائی، اور ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء آپ کے دور کے اندر ایمان لائے، اور ایسی ایسی فتوحات ہیں آپ کے دور کے اندر، اللہ اکبر۔ لیکن جہاں اتنی عظمت ہے وہاں اتنے ہی حاسدین بھی ہیں، مبغضین بھی ہیں، اتنے ہی منکرین بھی ہیں، کہ بھائی امیر معاویہ نے یہ کر دیا تھا، امیر معاویہ نے وہ کر دیا تھا، یوں ہوا تھا، وہ یہ اس طرح ہوا تھا۔ بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی حدیث کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث شریف کی کتاب میں جو لکھا ہے کیا وہ حدیث تواتر سے ثابت ہے؟ اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں؟ نہیں۔ بھائی وہ فلاں جگہ جناب امیر المؤمنین معاویہ نے وہ فلاں جگہ فلاں اہل بیت کے فرد کو گالیاں دلوائی، کہاں لکھا ہے؟ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ بھئی یہ معاملات، جنگیں ہوئی اور جنگوں کے اندر انہوں نے فلاں بندے کی، فلاں شخصیت کی شہادت پہ خوشی منائی، کہاں لکھا ہے؟ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ بھئی انہوں نے ان کو گالیاں دلوائی اور گالیاں خود بھی دیتے تھے اور دلواتے تھے، تو کہاں لکھا ہے؟ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھیں، حکم شرع، شریعت کا حکم
جب بھی لگتا ہے وہ قطعیت پہ لگتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے قتل کر دیا ہے, مولوی صاحب نے قتل کیا ہے, تو آپ کہیں گے ایسی معزز شخصیت امام صاحب پہ الزام لگا رہے ہو, تمہیں حیا نہیں آئی؟ تو امام, یہ مولوی آج کا, اس کے اوپر مقتدیوں کو ایسا اعتبار ہے, پھر وہ جانچ پڑتال, پھر چھان بین کہ واقعہ کیا ہے, معاملہ کیا ہوا. تو اگر آج کے دور کے مولوی کے اوپر مقتدیوں کے اعتبار کا یہ عالم ہے, اور چھان بین کر کے اس کے بعد ظاہری جو چیز نظر آئے اس کے اوپر حکم لگتا ہے, تو اللہ اکبر, تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کر باہر نکال کر, اور جناب چند جو رافضی راویوں کی, وہ جو ناقل راوی ہیں رافضی, ان کی روایات لے کر عظمت والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان کے اندر تنقیص کرنا, بے ادبی کرنا, اور طرح طرح کے معاذ اللہ واہیات بکنا, یہ کتنی بڑی بے باکی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ شان صحابیت تو قطعی ہے, اور وہ کہیں کسی کتاب میں نہیں, کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, بلکہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ان کی شان بیان فرمائی ہے. تو اتنی بڑی مسلمہ شخصیات کے اوپر جب تان کیا جائے تو تان جو کرنے والا ہے اس سے دلیل قطعی مانگی جائے کہ بھائی یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو, یہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو چھیڑ رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فلاں صحابی کے بارے میں یہ مغلظات بک رہے ہو, کیا یہ قرآن کے اندر ان کے بارے میں موجود ہے؟ یا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن سنائیں. اللہ فرماتا والسابقون الاولون, فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2, فرمایا وہ جو سابقون الاولین ہیں اور مہاجرین اور انصار, والذین اتبعوہم باحسان, اور ان کے بعد جو آئے اور جنہوں نے ان عظمت والے صحابہ کی پیروی کی. ہمارے لیے تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیڈر ہیں, یہ تمہارے مقتدا ہیں, یہ تمہارے پیشوا ہیں, ان کی جو پیروی کرے گا, ان کو جو اپنا امام مان لے گا, ابو بکر صدیق کو, جو عمر کو امام مان لے گا, جو عثمان کو امام مان لے گا, جو حیدر کرار کو امام مان لے گا, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. یہ شان ہے بعد والے صحابہ کی, تو ان کو بتایا جا رہا ہے, گویا یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے, قیامت تک والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم ان عظمت والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور ایمان لائے اور پھر سارے صحابہ کے امام بن گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان و علی رضی اللہ عنہما, تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی شان کے اندر اگر کوئی جملہ ہلکا بولتا ہے تو وہ اس کی حدیث سے احاد نہیں لی جائے گی, اس کی تاریخ کی کتابوں سے حوالے نہیں لیے جائیں گے, بلکہ ارے نادان, یہ صحابی تاریخ کی کتابوں پہ ان کی شان نہ دیکھو, ان کی تاریخ اور حدیث کی فلاں فلاں جناب وہ اس نے روایت کر دیا, ادھر روایت کیا, ادھر کیا, فلاں ناقل راوی ہے, فلاں راوی ہے, وہ اس نے یوں کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. نہ, ان کی شان دیکھنی ہے تو قرآن میں دیکھو کہ رب احکم الحاکمین فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے حبیب ہم نے تیرے ہر غلام سے جنت کا وعدہ کیا, اور پھر وہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے, اور وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے, علیم بذات الصدور ہے. اب وہ کیا فرما رہا ہے, اور جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے, جنت کا مجدہ بھی سنا رہا ہے, اور پھر ساتھ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, ایمان قبول کیا, اور پھر ان کے اندر درجات مختلف ہیں, لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. مقام و مرتبہ سب کا جدا ہے, جنتی عشرہ مبشرہ صحابی ساروں کے مقابلے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے, ان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں. لیکن جب بات آئے گی تاج صحابیت کی, جب بات آئے گی رسول اللہ کے صحابی ہونے کی, اللہ اکبر, آپ حدیثوں میں پڑھیں, آپ دیکھیں کہ ایسے بھی تھے
جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے جنگ لگی اور 11:30 فوت ہو گئے، نماز فرض نماز کا موقع ہی نہیں ملا، 1.5-2 گھنٹے کے اندر جنگ لگی، ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اب قیامت تک لاکھوں حجاج حج کرتے رہیں، لاکھوں حجاج حج کرتے رہیں، لاکھوں معتمر عمرہ کرتے رہیں، لاکھوں حفاظ قرآن پڑھتے رہیں، لاکھوں قاری تلاوت قرآن کرتے رہیں، لاکھوں جناب والا عابد زاہد متقی پارسا باوفا باعمل لاکھوں اعمال کرتے رہیں، لیکن اس صحابی کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں آ سکتے جو جس نے 1 گھنٹے میں ایمان لایا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور بھائی بات سمجھنا کی یہ ہے کہ یہاں یہ افضلیت و فضیلت و شان کا یہاں مدار اعمال نہیں ہے، بلکہ جس نے رسول کی ذات والا صفات کو دیکھا، حضور کے وجہ کریم کو دیکھا، والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا اور ایمان لے آیا اور ایمان میں چلا گیا، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ شان و مرتبے و عظمت اس شخص کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرقدہ، آپ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں جن کا سارے صحابہ میں سب سے کم درجہ ہے تو شانوں والے لیکن درجات تو ہے، کہا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے کرنے کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے نام نہ سنا ہو، حضور نے ان کو خیر التابعین کہا، سب سے افضل اور اعلیٰ خیر التابعین۔ اب دیکھیں فرمایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے الفاظ دیکھیں، انہوں نے جو ایک سانس رسول اللہ کی مجلس میں لیا اور ویسے کرنے کی ساری زندگی کی عبادات، ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہے، حضرت وحشی کا رسول اللہ کے سامنے لیا گیا سانس ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ ایک سانس جو رسول اللہ کے سامنے لیا، حضور کی مجلس میں لیا، اور دوسری طرف حضور کس کو بھیج رہے ہیں ویسے کرنے کے پاس؟ میرے آقا حضرت علی المرتضیٰ کو، میرے آقا حضرت عمر فاروق کو، کہہ رہے ہیں جاؤ میرا جبہ دینا ویسے کرنی کو اور اس سے دعا کروانا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس شانو والا ویسے کرنی اور اللہ اکبر، وہ عظمت اور شان والا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو بھیج رہے ہیں؟ جنتی ابو بکر اور جنتی عمر اور علی کو، جو جنتی ہیں، جو صحابی ہیں، لیکن بھیج رہے ہیں تابعی حضرت اویس قرنی کے پاس، ہیں بڑے شانوں والے، لیکن میرے آقا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ صحابی کی شان کو سمجھو کہ صحابی کہتے کس کو ہے کہ حضرت وحشی نے جو حضور کی مجلس میں ایک سانس لیا، جناب اویس قرنی کی ساری زندگی وہ ایک طرف ہے، حضرت وحشی کا وہ ایک سانس کا پلڑا پھر بھی باری ہے۔ تو یہ مقام صحابیت ہے جو سمجھنے کے لیے۔ اب آگے ایک شخص نے مجھ سے اس حوالے سے گفتگو کی تقریباً 3.5 گھنٹے مسلسل، کچھ لوگوں کے دماغ میں کیڑے گھس جائیں تو وہ چاٹتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ امیر معاویہ کے تم لوگ فضائل بیان کرتے ہو، شان بیان کرتے ہو، صحابی مانتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تو وجہ کیا، تمہیں دل میں تکلیف کیوں ہے؟ اس نے کہا تکلیف اس لیے ہے کہ جو یزید ہے وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام یزید ہے، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا اور ان کے اوپر اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر ظلم کیے، وہ یزید کہا وہ ان کے باپ ہے۔ میں نے کہا کیا کہنے آپ کے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، تو آپ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا نوح اے نوح لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، حالانکہ سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن فرمایا یہ تیرا نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرا تب ہوتا جب یہ تجھ پہ ایمان لے آتا، جب تجھ پہ ایمان لے آتا۔ میں نے کہا کوئی ایک روایت دکھاؤ جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جناب میرے آقا امام حسین نے کوئی لفظ بولا ہو، اور میں تمہیں دکھاؤں گا جہاں میرے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب معاویہ کی شانیں بیان کی ہیں۔
جناب امام حسین نے جناب امیر معاویہ کی شانیں بیان کی ہیں، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تو امیر معاویہ تخت چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے اور لوگوں سے کہتے یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کا چہرہ اقدس ان کے حضور کی طرح یہ لگتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، یہ میں اس لیے ان کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ یہ اپنے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کا گیٹ اپ، ان کا انداز، ان کا حلیہ اور ان کا مبارک یہ جسم، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے ہیں، تو میں اس لیے ان کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ اتنی عزت دیتے تھے، اور وہ تحفے پھر ہزاروں دیناروں میں تحفے پیش کرتے امام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان حضرات کے مابین بڑی محبت و الفت کا ایک تعلق قائم تھا، لیکن آج کا چونکہ دور فتنوں کا دور ہے، اور وہ جناب ایسے ایسے فتنے ہیں کہ اللہ اکبر۔ پھر اس شخص سے میں نے کہا تم یہ ثابت کر دو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا جو ہوتا ہے، بیٹا وہ اپنے باپ سے زیادہ مانوس ہوتا ہے یا اتنی محلے والا بندہ؟ اپنے باپ کو جو بیٹا جانتا ہے، بیٹا باپ کو جانتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر وہ تیسرا بندہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا دیکھو میرے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، تم کے تو امیر معاویہ علی کے دشمن تھے اور علی ان کے تھے، استغفر اللہ، تو میں تم سے پوچھتا ہوں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر ایک جب جنگ لگنے لگی، حضرت امام حسن مجتبی آگے آئے اور صلح کروائی، اور پھر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اور الحمدللہ آج بھی سنی امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ میرے آقا امام حسن مجتبی نے ان کو مانا ہے۔ وہ حضرت ہاشمی میاں رحمت دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اے آج کے سیدو، کیا تم زیادہ حضرت امام حسن اور حسین سے زیادہ علی کے چاہنے والے بن گئے ہو کہ جس حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالم گلوچ نہیں کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو امیر مانا، تو تم بھی سید بن جاؤ اور ایسے بنو جیسے حسنین کریمین تھے، جیسے حسن پاک تھے، جیسے حسین پاک تھے، تم بھی وہ مان لو جو ان دونوں نے مانا اور اپنے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورا کیا۔ تو یاد رکھیں کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکا جملہ بھی بولنا اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں راستیں لگانا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہاں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اس بات کو اپنی حدیث میں بھی بیان فرما دیا۔ اور پھر یہ انداز دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں۔ ہم تو یہاں یعنی ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے پھریں گے بھائی نہیں وہ یہ بھی تو جناب ماننے والا ہے، یہ بھی تو کہتا ہے، یہ بھی تو یوں کہتا ہے، تو نہیں، ہم نے اسی کی ماننی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے صحابہ کے بارے میں جو لوگ گالم گلوچ کرتے ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اے میرے غلاموں تم دیکھو قیامت تک کہ کوئی شخص اگر میرے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان کے اندر تنقیص کرتا ہے، تو تم کہو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بڑی عظمت والی ہستیاں تھیں اور ان کا ادب احترام یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث شریف جس میں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں گالم گلوچ کریں گے، تم اگر ان کو پاؤ تو ان سے نکاح نہ کرنا اور ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا، اور ان کے ساتھ سلام تمہیں وہ کریں تو تم ان سے سلام نہ کرنا۔ یہ کثیر احادیث اس طرح کے مضامین پر مشتمل موجود تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور صحابہ کی عظمت اور شان سمجھنے اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سچی سچی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ہمیں ان کی محبت دے اور انہی کی محبت پر اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔